ہیلو اینڈ السلام علیکم جناب، آج ہم نے بات کرنی ہے چیٹنگ کے اوپر۔ پاکستان میں آپ چاہے پرائمری کلاس کے اسٹوڈنٹ ہوں، مڈل سیکنڈری کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، میٹرک، انٹر، گریجویشن یا پھر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوں، سبجیکٹ چاہے آپ فزکس، کیمسٹری، میتھس، کوئی سائنس کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہوں، یا پھر آپ کوئی آرٹس کا سبجیکٹ انگلش، اردو، مطالعہ پاکستان یا اسلامیات ہی کیوں نہ ہو وہ پڑھ رہے ہوں، ایج چاہے آپ کی 10 سال ہے، 20 سال ہے یا 45 سال ہے، اگر آپ پاکستان کے تعلیمی نظام کا حصہ ہیں تو ایک چیز تو آپ کے سامنے ہمیشہ سے آ رہی ہوگی اور وہ ہے چیٹنگ۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اسٹوڈنٹس چیٹنگ کیوں کر رہے ہیں۔ بے شمار اس کی ریزنز ہیں۔ ایک ریزن جو کہ ڈسکس ہونی چاہیے وہ ہے کمپٹیشن کی، جہاں پر دنیا کا تعلیمی نظام کوآپریشن کے اصول پر قائم ہے کہ بچوں کو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ سکھائی جا رہی ہے، ان کے آئی کیو کے ساتھ ان کے ایس کیو، اے کیو اور ای کیو، جو ایموشنل کوشچنس، سوشل کوشچنس، ان کے اوپر جو ہے نا وہ بچوں کو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، بچوں کو سکلز دی جا رہی ہیں۔ تو ہمارے ہاں بچوں کو جو ہے نا وہ صرف ایک ہی طرح ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ ان کی میموری کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ان کی جو ہم ذہانت بعد میں قرار دیتے ہیں۔ اب کمپٹیشن کی فضا سب سے پہلے تو ہمارے گھروں سے جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ جب بچے کا 5ویں کلاس کا رزلٹ آتا ہے تو اس کے والدین بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھو وہ پڑوسیوں کے بچے کے نا 500 میں سے 470 نمبر آئے ہیں، وہ تمہارے فلاں کزن کے اتنے نمبر آئے ہیں، تو تمہارے تو 500 میں سے 350 نمبر آئے ہیں، تو تم ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہو، تمہارا تو زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بچے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ اس دنیا میں کامیابی کے لیے ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے، پاکستان کے اندر اسپیشلی اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے، کہ وہ آپ کا جو شیٹ ہو ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جو آپ کو ملے وہ نمبروں سے بھری ہوئی ہو، سی جی پی اے سے بھری ہوئی ہو۔ تو اس کے لیے وہ ہر حد جو لیمیٹیشنز ہیں اس کو جو ہے نا وہ کراس کر رہا ہے۔ اس کا جو ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے گھر سے، جب وہ اسی مائنڈ سیٹ کو کالج میں یا اسکول میں آ کر دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسکول میں بھی ایک ریٹ ریس ہے، تو مجھے بھی اسی ریٹ ریس کا جو ہے نا وہ حصہ بننا ہے۔ تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ بچہ اسی ریٹ ریس کا حصہ بنتا ہے، کیونکہ اسے آگے بھی پتہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر جو ہے نا وہ مجھے جو نوکری ملنی ہے وہ بھی اسی پیس آف پیپر کے اوپر ہی جو ہے نا وہ ملنی ہے۔ براڈر وے میں جو تعلیم کا مقصد جہاں پر دنیا میں لرننگ ہے، بچے کی جو پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے، تو ہمارے ہاں تعلیم کا مقصد ڈگری کا حصول ہے۔ تو وہ ڈگری لینے کے لیے بچہ نہ صرف اینول ایگزامز میں، جس میں تو چلو ایک جواز سمجھ بھی آتا ہے اینول ایگزام میں چیٹنگ کرنے کا کہ بچوں کو ادھر سے ڈائریکٹ ڈگری مل رہی ہے، اس میں بھی چیٹنگ کر رہا ہے بچہ، کالج کے ایگزام میں بھی چیٹنگ کر رہا ہے، اسکولس کے ایگزام میں بھی چیٹنگ کر رہا ہے، جو اس کے ایگزامینیشنز ہو رہی ہیں، جو اس کی بچے کا ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا معائنہ ہو رہا ہے کالج کے اندر کہ بچے کی جو ہے نا وہ کہاں پر فلاز موجود ہیں، بچہ فیس دیتا ہے کالج میں اور اس فیس کے بدلے وہ اپنی غلطیوں کو چھپا رہا ہے، ٹیچر سے، والدین سے چیٹنگ، کیونکہ اس کی آپ زندگی کا ایک پکا حصہ بن چکا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ اس کانسیپٹ سے وہ جو ہے نا وہ باہر نہیں آ رہا۔ تو میرے خیال میں جہاں پر براڈر وے میں ہم نے تعلیم کو کمپٹیشن کے ایک آپ کہہ رہے ہیں آئینے کے اندر ہم نے اس کو پرکھا ہوا ہے، تو ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنا ہے، تعلیم کا رول ڈیفائن کرنا ہے کہ براڈر وے میں تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ کیا اس کا مقصد صرف ایک ڈگری کا حصول ہے، یا بچے کی مینٹل اس کی گروتھ ہونی چاہیے تاکہ آگے چل کر وہ ایک معاشرے کا ایک ایسا پروڈکٹیو حصہ بن سکے کہ وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کر سکے، یا معاشرے کو چھوڑ کر اپنی شناخت کی، اپنی ذات کی جو ایک خود شناسی ہے وہ والا پروسیس کم از کم وہ سیکھ سکے۔ تو میرے خیال میں ایسا کوئی جو ہے نا وہ اسٹرکچر یہ تعلیمی نظام اس وقت نہیں مہیا کر رہا۔ آنے والے دور میں مارکس سے ہٹ کر بچوں کی سکلز پر بچوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا، تو میرے خیال میں آخر پر والدین کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کو اس ریٹ سے باہر نکلنے دیں، ان کو کسی سکل کی طرف لگائیں، کیونکہ سکل از اے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آئی تھنک وچ از گوئنگ ٹو ورک فار دا اسٹوڈنٹس in this coming days or coming years. Thank you very much for watching.